والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک پروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والوں، آج یہ عظیم الشان محفل جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ماہانہ درس قرآن کا اہتمام ہمارے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا زید قادری صاحب کے گھر پہ یہ محفل کا اہتمام کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی اس محفل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ماہانہ درس قرآن کی برکتیں تمام لوگوں کو نصیب فرمائے، اور اس گھر میں خوب خوب برکتیں رحمت نازل فرمائے. محبوب کریم علیہ السلام سے محبت، حضور سے پیار، حضور سے عشق، یہ ہر ایک مومن کا یہ فریضہ ہے. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ کامل ایمان کی دلیل ہے. جو احباب یہاں تشریف فرما وہ یہاں آ جائے. جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تو مسئلہ نہیں، لیکن جو بیٹھ سکتے ہیں بغیر ٹیک لگائے تو یہی سامنے بیٹھے. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا اے محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منایا کرے. کیا منایا کرے؟ خوشی منایا کرے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا کیا کرے؟ خوب چرچا کرے. جب بیٹے کی ولادت ہو تو انسان بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ بڑی نعمت ملی ہے. تو یہ بیٹے کی نعمت یہ ہمیں بڑی نعمت لگتی ہے. تو وہ نبی جن کے لیے اللہ جل وعلا نے پوری کائنات کو اس لیے سجایا کہ وہ اپنے محبوب کی شان و عظمت کو ظاہر فرمائے. وہ محبوب کریم کی شان و عظمت کو ظاہر فرمائے. وہ نبی مکرم کے جن کے ذریعے سے ہم نے ایمان کو پہچانا، جن کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو پہچانا، جن کے ذریعے سے ہم نے جنت کو پہچانا، اور جن کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا. اس نبی کی آمد پر پھر ہم خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
خالق کائنات نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان فرمایا۔ انسان کے پاس جب کوئی نعمت موجود ہوتی ہے تو اس کی وہ قدر کرتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات نعمت جب چھن جائے تو پھر اسے اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب وہ نعمت نہیں رہتی، چھن جاتی ہے، پھر کہتا کاش کہ میں اپنے آنکھ کی حفاظت کر لیتا، کاش کہ میں اپنے دانت کی حفاظت کرتا، کاش کہ میں اپنے آنکھ کی، اپنے پاؤں کی، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر لیتا۔ لیکن جب نعمت چھن جائے، اب اگر وہ روتا رہے تو اسے اس نعمت کے چلے جانے پر وہ نعمت دوبارہ تو اس طرح نہیں مل پائے گی جیسے پہلے بھی نہیں تھی۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہوا ہے، اس سے کسی نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کوئی خواہش ہے نہیں؟ تو اس سے کسی نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہو جو پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا وہ خواہش یہ ہے کہ میں جب آنکھ کھولنا چاہتا ہوں تو میں خود بخود اپنی آنکھ نہیں کھول پاتا۔ اور امیر ترین شخص دنیا کا، اس نے کہا جب آنکھ کھولنا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر میری آنکھوں کو کھول کے کوئی سلوشن ٹیپ کی طرح کوئی چیز لگاتے ہیں، تب جا کے میں آنکھ کو کھولتا ہوں۔ جب آنکھ بند کرنا چاہتا ہوں تو خود اپنی آنکھ کو بند نہیں کر سکتا جب تک کہ ڈاکٹر اس ٹیپ کو نہ ہٹا دے۔ اس نے کہا بس یہی ایک خواہش رہ گئی ہے کہ میری دنیا کی ساری دولت لے لوں، بس اتنی طاقت مجھے مل جائے کہ میں اپنی آنکھوں کو خود کھول سکوں اور بند کر سکوں۔ اگر یہ مصنوعی نعمت پر انسان لاکھوں روپے بھی خرچ کرے، آنکھ کی جو روشنی ہے، ان میں جو لاکھوں کروڑوں جو روشنیاں ہیں، اگر انسان کسی مصنوعی آلے کے ذریعے ان روشنیوں کو حاصل کرنا چاہے تو لاکھوں روپے لگ جائیں گے، لیکن وہ روشنی نہیں مل پائے گی جو روشنی آنکھوں میں موجود ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ رب کی جو قدرت ہے، رب کی جانب سے جو نعمت ملی ہے، وہ نعمت کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور خالق کائنات وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی بھی جگہ کا محتاج نہیں، وہ عرش و فرش کا خالق و مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو نعمت ملی ہے، انسان اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہے، پوری زندگی بھی شکر ادا کرتا رہے، لیکن اس کی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہمیں اس نعمت پر اللہ جل وعلا کی جانب سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور پوری زندگی بھی ہم نعمت کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک آنکھ کی نعمت ہے، یہ تو ایک ہماری معمولی سی نعمت ہے، لیکن وہ نبی مکرم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی آمد پر ہمیں اللہ رب العزت کا کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، ان کی آمد پر کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی شریف کا مذہب رکھتے ہو؟ بخاری کی حدیث ہے، اور عشق نبی کے بغیر جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری کو آتی نہیں بخاری۔ جو حضور کے عشق کے بغیر بخاری پوری زندگی پڑھتا رہے، اس کو بخاری نہیں آئی، بخار ضرور آ جائے گا۔ تو رسول کریم سے محبت کا انداز دیکھیں، جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزے رکھے، اور میلاد کے دن روزہ رکھ کر حضور نے یہ بتا دیا کہ روزہ رکھ کر بھی میلاد کر سکتے ہیں۔ حضور نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا گا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ مصر کے دار الافتاء کی بات کرتا چلوں،
میں ان کے پیج کو دیکھ رہا تھا، حضور کے میلاد پر کیا دلیل ہے، اور مصر کے بڑے بڑے عرب کے علماء و مشائخ اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی کے بڑے بڑے ڈاکٹر جس دارالافتاء میں ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کا کیا حکم ہے، میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ اور آج کے دور میں بہت سے لوگ اسی مسئلے میں پریشان رہتے ہیں، میلاد منائیں یا نہ منائیں، کریں تو کیا کریں؟ میں آپ کو ان کی بات بتاتا ہوں اہل عرب کی۔ تو مصر کے دارالافتاء نے یہ اسی حدیث کو نقل کیا جو میں نے ابھی حدیث ذکر کی ہے حضور کے میلاد میں، کہ حضور نے روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا۔ آگے ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو حضور کے صحابہ کرام رضوان تشریف فرما تھے۔ حضور نے پوچھا اے صحابہ ما اجلسکم، اب مصر کے دارالافتاء نے اس حدیث کو نقل کیا، پوچھا ما اجلسکم، یہ تو بتائیں اے صحابہ آپ لوگوں کی یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں یہاں بیٹھے؟ کہا جلسنا نذکر اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ جل وعلا کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر رب کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ رب کریم نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ کون ذکر کر رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہ حضور کی آمد پر تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، رسول کریم کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ آقا کریم کے جواب پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا اللہ ما اجلسکم، اے صحابہ آپ لوگوں کے بیٹھنے کا مقصد واقعی یہی تھا کہ میری آمد کے تذکرے کر رہے ہیں اور رب کی تعریف اس بات پر کر رہے ہیں کہ رب کریم نے مجھے بھیج کر احسان فرمایا۔ کیا اس بات پر آپ لوگ قسم اٹھانے کو تیار ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے واللہ ما جلسنا الا ذاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف و صرف یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انی لم استحلف تہمۃ لکم ولکنی اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی تہمت کی بنا پر آپ لوگوں سے قسم نہیں لے رہا، بلکہ اس لیے قسم لے رہا ہوں کہ ابھی حضرت جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ جل وعلا آپ لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کروا۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والوں، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والوں، یہ کہنا کہ حضور کا میلاد کس نے منایا اور میلاد النبی کے موقع پر میسیجز یہ چلتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا، حضور نے میلاد منایا؟ بولے ہاں حضور نے بھی میلاد منایا، حضور کے صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ دلائل موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم میلاد میں کرتے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، احادیث طیبہ، حضور کی سیرت سنتے ہیں، حضور کی نعت شریف سنتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، بچوں میں بانٹتے ہیں، غریبوں میں فقراء میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سب اور بہت سے لوگ تو اس دن حضور کی آمد کی خوشی میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ اچھے کام ہیں؟ بولے بھائی، بولے بھائی، کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں، اچھے کام ہیں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو قرآن کی آیت بتا رہی نیک کام کرنا چاہیے، ان میں سے کوئی ایسا کام بتا دو جو ہم غلط کرتے ہو حضور کے میلاد میں، تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن رسول کریم کا میلاد منانا یہ کوئی ہماری ایجاد نہیں، یہ کوئی ہم نے نہیں کر لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ ان سے یہ کہیں اگر ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ تو بتاؤ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟
بدعت ہے۔ تراویح کی نماز حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھی، بلکہ حضور کے صحابہ نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان تراویح پڑھ رہے تھے تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ سب الگ الگ پڑھ رہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت امیہ بن کعب جن کی قرات بڑی حسین و جمیل تھی آپ کو منتخب کیا، فرمایا کہ اب سب کی امامت آپ کروائیں گے، سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ مقرر کر کے گئے، اگلے دن تشریف لائے تو مسجد کا منظر ہی بڑا پیارا تھا، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت امیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تو بڑا پیارا منظر دیکھا تو کہنے لگے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت کہتے ہیں کہ صحیح اس چیز کو سمجھنا چاہیے، بدعت کہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز ہو، اب وہ کوئی بھی نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی ہوگی تو اچھی بات ہے، بری ہوگی تو بری بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اگر ہر بدعت کو تم گمراہی کہتے ہو تو پھر تراویح کی نماز جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی تو حضور نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اسی طرح اس کا بھی جواب دو ہمیں کہ قرآن کریم پر سب سے پہلے نقطے کس نے لگایا؟ حضرت یحییٰ بن یعمر بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم پر نقطے لگائے۔ قرآن کریم پر زبر زد پیش کس نے لگائے؟ حضور کے زمانے میں تو قرآن کریم پہ زبر زد پیش نہیں کی، وہ لوگ تو بغیر زبر زد پیش کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر نازل ہونے والی کتاب پر نقطے لگنا اور زبر زیر پیش لگنا یہ بدعت ہے، لیکن یہ بری بدعت نہیں ہے، اچھی بدعت ہے جس کا تم ارتکاب بھی کرتے ہو اور قرآن کریم چھاپتے بھی ہو اور بدعت کا خود ارتکاب بھی کر رہے ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم کو چھاپنا زبر زیر پیش والے بدعت۔ پہلے تو لوگ قرآن کریم کو تو وہ درخت اور پتوں اور جلد اور کھالوں پر لکھا کرتے تھے، قرآن کی آیات وہ اس طرح تو نہیں چھپا کرتے تھے۔ پہلے لوگ جہاز پر تو حج عمرہ کرتے نہیں جایا کرتے تھے، وہ تو اب جانے لگے تھے، پہلے تو وہ تو گھوڑوں پر جایا کرتے تھے، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ الغرض ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہر وہ چیز، یہ جو فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نئی چیز ہو وہ گمراہی ہے، ورنہ تو مسجدوں کے محراب بھی نہیں بنایا کرو، کیونکہ مسجدوں کے محراب حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے۔ مسجدوں کے محراب کس نے بنائے؟ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ محراب بننا شروع ہوئے، لہٰذا یہ بھی بدعت کا ارتکاب ہے۔ اگر تم محراب بنا رہے ہو مسجد میں تو یہ تو بدعت ہے اور دین میں ایجاد ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمان سے اس کی وضاحت مل رہی ہے، فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز کو ایجاد کیا جو دین سے نہیں ہے، جو دین سے ٹکراتی ہو، جو شریعت کے مخالف ہو، فرمایا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بدعت گمراہی ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہو، اور رسول کریم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب ہر کوئی اچھی بدعت نہیں، بلکہ ہر وہ بدعت جو اصول شریعت کے مخالف ہو، جو دین کے مخالف ہو، حدیث کے مخالف ہو، قرآن کے مخالف ہو، وہ گمراہی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم شریف کی حدیث رسول کریم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا، چلے ظاہر حدیث مکمل کریں جلدی سے، من سن فی الاسلام جائیے، سبحان اللہ، وہ کہہ دے سبحان اللہ۔
تو یہ دیکھیں عربی میں حدیث کا یاد ہونا اتنی عمر میں اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے، اور ان کے والد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنے ایک بیٹے کو نہیں دونوں بیٹوں کو جو وقف کر دیا، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق و جذبہ ہو کہ ہمارے بچے بھی حضور کی حدیث طیبہ عربی میں پڑھیں اور یاد کریں، تو یہ کوشش کریں کہ یہ حدیث طیبہ ہمیں یاد ہو، اور اپنے بچوں کی تربیت کیوں کریں کہ جب انہیں کہا جائے اور جس وقت کہا جائے تو حضور کی حدیث یوں زبانی سنانے شروع ہو جائے۔ یہ میلاد کی برکتیں۔ اب یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے، اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت کیا، حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام میں ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اچھا ہے، جس نے ایجاد کیا ہے اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو لوگ عمل کرتے رہیں گے انہیں بھی ثواب ملے گا۔ قرآن سے بھی حوالہ دے دیا میں نے، حدیث سے بھی حوالہ دے دیا۔ اب جس نے ایجاد کیا باقاعدہ طور پر، یہ کب آغاز ہوا؟ ویسے تو حضور کے صحابہ نے تو حضور کا ذکر کیا، حضور کی سیرت کا ذکر کیا، لیکن 7ویں صدی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کی بہنوئی تھے شیخ شاہ مظفر الدین ابو سعید کو کبرا، 633 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور کے میلاد پر آپ نے اس دور میں جتنے بھی جید علماء تھے، ابھی 1445 ہجری چل رہی ہے اور میں بات کر رہا ہوں 7ویں صدی ہجری کی، 7ویں صدی، یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کا میلاد صرف یہاں نارتھ کراچی والے یا نیو کراچی والے منا رہے ہیں، بلکہ حضور کا میلاد، حضور کی تعظیم اور حضور کا میلاد تو آج سے 800 سال پہلے باقاعدہ طور پر محفل کی صورت میں ہوا ہے، اور اس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہنوئی نے اس وقت کے جتنے بھی جید علماء تھے انہیں جمع کیا، اور حضور کے میلاد میں ان لوگوں کو جمع کیا، تو اس وقت کے جتنے بھی اکابر علماء تھے سب نے یہی کہا کہ حضور کا میلاد کرنا بالکل ثواب کا کام ہے۔ اس وقت کے جتنے علماء، اور اس دور میں حضرت حافظ ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، حضور کے میلاد میں کتاب لکھی التدوین فی مولد البشیر والنذیر، جب کتاب لکھی تو اس دور میں بادشاہ نے کتاب دیکھ کر، حضور کے میلاد کی خوشی میں یہ کتاب دیکھ کر 1000 دینار انعام کے طور پر دے دی۔ تو حضور علیہ السلام کا میلاد کرنا اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں اپنی بھی بات بتاتا چلوں، میں الحمدللہ بیروت میں رہ کے آیا، 5 سال پہلے عرب دنیا میں گزارا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ نارتھ کراچی، نیو کراچی یا کراچی والے یا پاکستان کے رہنے والے سے حضور کا میلاد کرتے ہیں، شاید کہ دنیا میں عرب کے لوگ حضور کا میلاد نہیں کرتے ہو، جیسے سعودیہ میں لوگ حضور کا میلاد نہیں مناتے، شاید دیگر ممالک میں بھی نہیں مناتے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا میلاد پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو۔ عرب کے علماء کے ساتھ ہم نے الحمدللہ 5 سال رسول کریم کا میلاد منایا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کا میلاد کوئی یہاں کوئی نئی چیز ایجاد ہو گئی اور اس کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے سنیوں کے پاس، بلکہ ہمارے پاس دلائل قرآن و سنت سے بے شمار دلائل ہیں۔ ہاں، اگر بات کرنی ہو عربی میں بھی بات کرنی ہو تو ہمارے یہ دونوں شاگرد انشاءاللہ عربی میں حضور کے میلاد پر دلائل دینے کے تیار ہیں۔ ہاں، تو حضور کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے، اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت ام معبد گفتگو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیں حضور کی آمد کے تذکرے کرنا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ بات تو پہلے بھی سنی تھی، ابھی کوئی ہو سکتا بات نہیں سنی، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ذکر سے ہمیں برکتیں تو ضرور مل رہی ہیں، بس ان کے ذکر سے برکتیں مل رہی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر سے بہت ساری باتیں پہلے بھی سنی ہوں لیکن برکتیں سمیٹنا مقصود ہے، اور حضور کی بات کا ہمیں اپنی حاضری لگانا مقصود ہے۔ حضرت ام معبد جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو
تو رسول کریم علیہ السلام جا رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. ایک جگہ جب پڑاؤ کیا تو کھانے پینے کے لیے کچھ قیام اور کچھ خوردونوش کی چیزیں نہیں تھی، تو پتہ کیا کہ یہ قریب میں خیمہ ہے، یہاں پتہ کرے کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا تو ہم وہ خرید لیں گے اور ان کے بدلے میں پیسے دے دیں گے. اب میں معبد یہ کہ خیمے میں دستک دی گئی تو یہ باہر تشریف لایا. رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمارے ویسے تو عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں لیکن ہمارے کچھ ابھی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو؟ کہا نہیں، بس ایک بکری ہے جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے اور چونکہ بالکل لاغر سی ہے، کمزور سی ہے، کبھی وہ دیگر کے ساتھ نہیں بھی چلے. حضور نے فرمایا اتأذنین لی ان احلبها، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس بکری کا دودھ دو لوں؟ کہ یا رسول اللہ بکری تو چلنے کے قابل ہی نہیں تو دودھ کہاں سے دے گی؟ حضور نے فرمایا اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میں دودھ دو لیتا ہوں. ہاں یا رسول اللہ اجازت. حضور علیہ السلام نے جب اپنا دست رحمت و برکت و دست شفقت و برکت جو نہیں رکھا، اللہ کریم نے اس بکری کے تھنوں میں دودھ عطا فرمایا جو بکری دودھ دینے کے قابل نہیں تھی. شام کو جب ابو معبد جو ام معبد کے شوہر نے جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں بڑی رونق ہے، برکت ہی برکت ہے. پوچھا کیا وجہ ہے؟ گھر میں بڑی رونق ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ اتنا اتر آیا کہ گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا. اللہ حضور سے محبت کرنے والے عشق ہو تو ایسا. اب جب یہ صورتحال دیکھی کہ اتنی زیادہ برکت ہو گئی، کہا کون آئے تھے بتاؤ تو صحیح. کہا نام کیا تھا؟ کہا نام تو نہیں معلوم لیکن میں نے اپنے طور پہ ان کا نام مبارک رکھ دیا. اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہو گئی، رونق ہو گئی. اللہ اکبر. ایسی برکت ہوئی کہ گھر کے سارے برتن ختم ہوئے لیکن دودھ ختم نہ ہوا. اب ام معبد نے پوچھا یہ تو بتاؤ جو تشریف لائے تھے ان کا حلیہ کیسا تھا، کیسے تھے؟ اب ام معبد نے جو حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کیے، آج حضور کے حسن و جمال کو سن کر آج رسول کریم کی محبت میں ہمیں رونا آ جانا چاہیے، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، حضور کے عشق و محبت اور حضور کے فراق میں ہم رونے لگ جائیں اور پتہ لگے کہ سید عالم سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں. ام معبد نے جو حضور کے لیے الفاظ استعمال کیے، اگر ان الفاظوں کو ذکر کیا جائے تو یقیناً وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن مختصر بتاتا چلوں کہ ام معبد نے کہا رأیت رجلا ظاہر المضاء حسن الوجہ وفی اشفارہ وطف. ام معبد نے کہا ادعج العینین. اس حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس محبوب کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس نے کہا کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا جن کا چہرہ چمکتا ہوا، حسن الوجہ، بڑے حسین و جمیل تھے. اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو آنکھیں بھی ایسی عطا فرمائی تھی کہ آنکھیں بڑی سرمگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سرما لگایا ہے. اور فرمایا ان کی پلکیں بڑی لمبی تھی. اور حضور کے پورے اوصاف جو بیان کی جب ابو معبد نے سنا، کہا بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہیں، کہاں ہوتے؟ اب ام معبد نے جیسے ہی بتایا تو یہ فوراً نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا دیں. اللہ اکبر. حضور سے محبت. اب آپ کو بتائیں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، چونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تھا تو وہ بچوں کو وہ گاؤں دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ اعصاب مضبوط ہو جائے. وہ اس لیے بھیجا کرتے تھے. اور حضور کی جب ولادت ہوئی تو عرب کی جو بہت سی خواتین تھی تو وہ ایسی جگہ آئی کہ جہاں بچوں کو رکھا جاتا اور وہاں سے پھر وہ لے جاتی تھی بچوں کو تاکہ ان بچوں کو دودھ وغیرہ پلائیں.
اور ان کی نشو و نما کا اہتمام ہو۔ اب حضور کی جب ولادت ہوتا، آقا کریم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر اسی مقام پر آئی تاکہ حضور بھی قریے میں جائیں، بستی میں جائیں، وہاں حضور کی نشو و نما ہو اور اصحاب مضبوط ہو جائے، گاؤں کی ہوا لگے، بڑی اچھی ہوا ہوتی ہے۔ لیکن جب اس جگہ آئی تو عرب کی دیگر خواتین سب نے جو دیگر بچے رکھے ہوئے تھے انہیں اٹھا لیا، اور اس لیے اٹھایا کہ ہم انہیں دودھ وغیرہ پلائیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تو ہمیں اس کی برکت سے کیا مال و دولت ملے گی، والد ہوں گے تو والد کی طرف سے انعام ملے گا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کو کسی نے اٹھایا نہیں، اس لیے نہیں اٹھایا کہ حضور کے والد تو اس دنیا میں نہیں، حضور یتیم ہے، اور حضور کے والد ہوتے تو ان کی طرف سے انعامات و اکرام ملیں گے۔ اب وہ عرب کی خواتین نے حضور کو نہیں اٹھایا، لیکن میں قربان جاؤں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضور کو اٹھایا اور اپنے شوہر سے کہا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اٹھا لوں، اللہ کریم مجھے اسی میں برکت عطا فرمائے۔ اٹھائی اور حضور جب دودھ پلایا ہے تو حضور نے دائیں جانب سے دودھ نوش فرمایا، بائیں جانب سے دودھ نوش نہیں فرمایا، کیونکہ حضور دائیں جانب سے پسند فرماتے ہیں، بائیں جانب سے دودھ۔ اور چونکہ بائیں جانب سے حضور کے جو ایک مزید رضائی بھائی تھے انہوں نے دودھ پیا ہوا تھا تو حضور اس دودھ میں شریک نہیں ہوئے جہاں سے ان کے رضائی بھائی نے دودھ پیا۔ اللہ اب آقا کریم علیہ السلام کو جب لے کے روانہ ہو، گھر میں بڑی رونق رہنے لگی، اور وہ لوگ عرب کی وہ خواتین آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں وہ بڑی حیران تھی کہ کیا وجہ ہے، گھر میں بڑی رونق ہے، اتنی رونق۔ پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چراغ کا جلنا ایک مشکل کام تھا، اور جیسے آج کے دور میں کوئی اے سی لگا لے تو یقیناً اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، کبھی تو اس نے لگایا۔ تو اس دور میں لائٹ یا چراغ کو جلانا، اس میں دیا جلانا اور تیل کا اہتمام کرنا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور کی آمد سے پہلے جب حضور کو گھر لے کے نہیں آئی تھی تو اس قدر روشنی کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو گھر میں رونق ہی نظر آنے لگی۔ عرب کی خواتین کو دنگ رہ گئی کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے گھر میں رونق ہے؟ فرمایا جب سے حضور تشریف لائے ہیں اللہ کریم نے گھر میں برکت عطا۔ میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والے، حضور سے محبت کا اظہار کرنے والے، حضور سے دل کھول کے محبت کریں، حضور آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور جو ہمارے ضعیف نے جو حدیث پیش کی تھی اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، فرمایا جس نے دین میں ایسا طریقہ ایجاد کیا جو برا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو برا ہے تو جس نے برے کام کو ایجاد کیا ہے اس پر اس کا وبال ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز انسان اگر ایجاد کرتا ہے جو برا ہے تو اس کا بھی حساب تو کل قیامت کے دن دینا ہوگا، اور جتنے لوگ اس برے کام کو دیکھتے رہیں گے اسے بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ چونکہ میلاد النبی کا موقع ہے، کاش کہ ہماری آنکھیں مزید پاکیزہ ہو جائیں، کاش کہ ہمارے سوچ مزید پاکیزہ ہو جائیں، ہم حضور کے میلاد میں آ کر اپنی سوچوں کو پاکیزہ کر لیں، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، اور یہ عہد کریں کہ ان آنکھوں سے صرف اور صرف ہم نے اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھیں نا تو وہ بری جگہ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، بیٹھتی ہے وہ نہیں بیٹھتی، وہ اچھی جگہ بیٹھتی ہے۔ تو ہمیں بھی گویا کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جانا چاہیے کہ جب ہم سوشل میڈیا یوز کریں، فیس بک یوز کریں، یوٹیوب یوز کریں تو گویا کہ ہم بھی شہد کی مکھی کی طرح بن جائیں اور اچھی چیزوں پہ رکیں، اور اس میں بھی اگر کسی کا بیان سننا ہے تو اہل علم سے پوچھ لیں کہ ان کا سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، کیونکہ بڑے فتنے ہو چکے ہیں آج کے دور میں، اور اپنے ایمان کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور ایسے تحریک قسم کے پروفیسرز آ گئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا نظام تو خود بخود چل رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، نعوذ باللہ۔
اللہ جل وعلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے، اور تمہاری یہ سوچ رکھنا کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے دھماکہ ہوا، تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرما دیا ہے، اور تو حضور سے پیار کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم حضور کے میلاد میں آئے ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں تیز آواز سے پتہ لگے حضور کے عاشق بیٹھے غلامی رسول میں نیچے تک آواز آنی چاہیے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ، غلامی رسول میں جہاں موت قبول ہے، یقیناً موت ہمیں قبول ہے، بالکل قبول ہونی چاہیے، جیسے حضور کے صحابہ نے حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن غلامی رسول میں جہاں موت قبول ہے وہی نمازیں پڑھنا بھی قبول ہونا چاہیے، وہی والدین کا کو احترام کرنا بھی قبول ہونا چاہیے، وہی سوشل میڈیا کی غلاظتوں سے بھی بچنا قبول ہونا چاہیے، یوں ہی ہمیں نیک کاموں کی طرف بھی آنا قبول ہونا چاہیے، بڑوں سے ادب کے ساتھ بات کرنا بھی قبول ہونا چاہیے، تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ میلاد النبی والا دن یہ اعلان ہوا مسجد میں، بیروت کی بات بتا رہا ہوں، لبنان کی، اعلان ہوا کہ حضور کے میلاد کی خوشی میں جمعے کے دن بکرے کے گوشت کی تقسیم کیے جائے۔ یہ عشق، غلاموں کے عشق کا انداز دیکھیں، اور اس سے بڑھ کر بات بتاؤں کہ آقا کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں یہ بھی بات میں نے دیکھی کہ 12 ربیع الاول کے دن عرب کے لوگ حضور کے منہ مبارک کو بلا حائل اپنی آنکھوں میں بھی لگاتے ہیں، یعنی بلا حائل، اور ان کے پاس پوری سند موجود ہے اس منہ مبارک کی کہ اس کو یہ صحابہ کرام میں پوری سند موجود ہے، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام کی میلاد کی برکتیں ہم سب کو اللہ کریم نصیب فرمائے، اس گھر میں خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے دونوں شاگرد اللہ کریم کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، جو والا صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اتوار والا دن ہمارا بیت السعادہ اسلامک انسٹیٹیوٹ ہمارا یہ علم میں ادارہ ہے، تو 2.5 سے 4 ہم نے وہاں ایک کورس رکھا ہے، فرض علوم کورس، خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، تو یہ ایل1 میں جب آپ قریبی چورنگی سے بالکل آگے جائیں گے تو RI91 چورنگی ہے، کیفے پرسنل پیالہ ہوٹل کے بالکل چند مکانات چھوڑ کے یہ ہمارا ادارہ ہے، 2.5 سے 4 وہاں فرض علوم کورس ہو رہا ہے، عقائد کی کلاسز بھی ہے، مسائل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، یہ مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو ضرور کوشش کریں وہاں تشریف لائیں، خواتین کا بھی اہتمام ہے، ہو سکے تو آپ اس میں بھی خواتین کو بھی لے کے آئیں تاکہ وہ ہماری وہاں جو عالمہ ہیں ان سے وہ سیکھ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آنے والے ہفتے کو دن 2:30 بجے، یعنی آج تو ہفتہ ہے، آنے والے ہفتے کو ہم نے حضرت امام عبدالغنی عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے محدث تھے، ان کی کتاب مختصر سیرت النبی، ان کی کتابیں الحمدللہ سیرت پہ بڑی اہم کتاب ہے، تو ہمیں بھی حضور کی سیرت کے حوالے سے اہم معلومات ہونی چاہیے، چونکہ ہم نے میلاد کے مہینے میں ہم نے پروگرام رکھا ہے، تو آپ نے ظاہر ہے کہ کوشش ہونی چاہیے کہ 2:30 بجے ہفتے والے دن اپنا ٹائم نکال کے جتنی مصروفیات ہے کوشش کرتے آپ پہنچ جائیں، تاکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے جتنے اہم پہلو ہیں اس سیرت طیبہ کو سن کر ہم اپنی زندگی کو روشن کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب آقا کریم علیہ السلام سے محبت و عقیدت عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔